بس ایک یہ طاقتور دعا پڑھ لیں آپ، ہر طرح کا مسئلہ، جاب کی ٹینشن، صحت کی کوئی پریشانی، ہر چیز، ہر ٹینشن آپ کی دور ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زبردست سا وظیفہ، ایک اتنی خوبصورت دعا کہ جو بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ آپ اسے جیسے ہی پڑھیں گے نا اپنی زندگی میں، آپ دیکھیں گے کہ کیسے تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ آج کل مسئلہ ہی ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنا زیادہ پڑھا ہے، پڑھا کیوں تھا، جاب نہیں ہے، یا صحت کا کوئی مسئلہ ہے، بہت زیادہ ہماری ینگ ایج ہے لیکن ہمیں بہت سے جو ہے وہ ہیلتھ ایشوز فیس کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے مسئلے ہوتے ہیں، پیسہ آتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی اس میں، وہ کہاں چلا جاتا ہے بالکل بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ بہت ہی زیادہ ہماری روزمرہ کی ٹینشنز بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسی دعا جس نے میری زندگی بدلی، تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے آپ اس دعا سے اپنی زندگی جو ہے وہ بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دعا آپ نے وظیفے کے طور پہ ہی پڑھنی ہے، اور میں آپ کو اس کا سارا طریقہ آگے بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ہمارے لیے ہر مسئلے کا حل رکھا ہوا ہے۔ یہ دعائیں تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھی ہیں، اور اگر آپ کامل یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھ لیتے ہیں نا، تو یقین کریں ہر ناممکن حالت جو ہوگی نا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل یہ چیز ناممکن ہے تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ یوں چٹکی بجتے ہی ممکن ہو جائے گی، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہم کیا ہوتے ہیں، ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کرتے، لیکن مین چیز ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا، اس پر کامل یقین کرنا۔ اگر آپ اللہ پاک پر کامل یقین کریں گے نا جب، تو یہ ہوگا کہ آپ بالکل، اللہ پاک جو ہے نا وہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا، وہ آپ کو کامیاب کر دے گا، وہ پوری دنیا کو آپ کے قدموں میں بٹھا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صرف اللہ پاک سے رجوع کرنا ہے، اس پر کامل یقین رکھنا ہے کہ جو وہ کرے گا وہی بہترین ہے، اور اللہ پاک ایک دن آپ کو پھر بہترین چیز سے نوازے گا، اور انشاءاللہ وہ بہترین نوازنے والا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو بندوں کی شان کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمارا رب کتنا رحیم ہے نا، اور وہ پاک ہستی کتنی عظیم ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ جتنا مرضی بھی تم گناہ کر لو یا جو کر لو، اللہ پاک کا آپ سے آپ کا رزق بھی نہیں چھینتا۔ وہ کتنا پاک پروردگار ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو سوچیں اگر آپ اس سے مانگیں گے، اس سے مدد مانگیں گے، کیا وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ بے شک اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور اللہ پاک عطا کرنے والا مہربان ہے۔ یہ دعا ہے بہت ہی خوبصورت سی، دھیان سے سنیے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اغفر لی، ٹھیک ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اور آپ نے یہ پڑھنی کب ہے؟ جب آپ نے صبح اٹھنا ہے نا، جیسے ہی آپ نے اٹھنا ہے، آپ کی آنکھ کھلنی ہے نا، آپ نے اٹھتے ہی اس دعا کو پڑھنا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ سوتے ہیں نا تو ہماری روح جو ہے وہ قبض کر لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اٹھتے ہیں اللہ پاک دوبارہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں ڈال دے تو ہم اٹھتے ہیں، اس بات کا آپ کو پتہ ہوگا۔ تو جب آپ اٹھیں گے نا تو آپ سب کانشیس مائنڈ سے آپ اپنے پروردگار کو، اپنے مہربان رب کو یاد کریں گے نا، اور یہ اقرار کریں گے لا الہ الا اللہ، کوئی شرک نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ تو ہی ہے، صرف اللہ کو ہی آپ پکار رہے ہیں نا، اور اینڈ پر آپ کہہ رہے ہیں رب اغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ جو دعا ہے نا، یہ بہت ہی زبردست دعا ہے، بہت ہی طاقتور ہے۔ خاص طور پر اس کو آپ نے صرف اسی ٹائم پہ پڑھنا ہے، اور جب آپ اٹھیں گے اللہ پاک کا ذکر کر کے، اللہ پاک کو مان کر، اللہ کی توحید کر کے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے چینجز آئیں گے، جو آپ کی مشکلات ہیں وہ آپ کو خود غائب ہوتی نظر آئیں گی۔ تو آخر پہ آپ نے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بھی جب معافی مانگ لینی ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ 1 منتھ میں کس طرح سے آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں نظر آئیں گی، اور آپ نے پورا 1 مہینہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اس خوبصورت طاقتور دعا کو، اور آپ خود دیکھیں گے جو بھی آپ کی مشکل ہوگی، شادی نہیں ہو رہی، نوکری نہیں مل رہی، یا آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو برکت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ ہیلتھ ایشوز ہیں، تو ہر چیز جو ہے نا آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ جو ہے یہ خوبصورت دعا اس طرح سے اٹھتے ہی پڑھنی ہے۔
حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی پرابلمس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ساری چیزیں بتا کر کے گئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان چیزوں کو پڑھنے کے بجائے سر پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے نا، آپ کے دل میں عجیب سا ایک سکون آ جائے گا، آپ کے دماغ پہ ایک عجیب سا سکون آ جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہوگا، یہ ایسے ہی ہوگا اور اب میرا سب مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ دعا آخرت میں بہت زیادہ کام آنے والی ہے کہ جب ہم لوگوں کی قبر میں بھی آنکھ کھلے گی، جب ہم دنیا میں سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی ہم لوگ اس دعا کو پڑھیں گے، اور قیامت والے دن بھی جب اللہ پاک دوبارہ ہمیں زندہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری جو یہ دنیا میں ہم نے جو کیا ہوا ہوگا، کہتے ہیں آخرت میں بھی وہی کیا جائے گا، تو ہم اس دعا کو پڑھیں گے۔ تو دیکھیں دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنورتی جائے گی اگر ہم لوگ اس دعا کو بڑے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ کامل یقین شرط ہے، آپ نے یقین ضرور رکھنا ہے اللہ پاک پر، نمازیں پڑھنی ہے ساری، اور آپ دیکھیں گے خود کے کس طرح سے نا آپ کی جو زندگی ہے وہ بہتر سے بہترین کی طرف چلتی جائے گی۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میرا ابھی کام نہیں ہو رہا، بہت صبر کر لیا، یہ وہ صبر کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا حوصلہ رکھنا ہے۔ کام جو ہوتے ہیں، جو وظائف ہوتے ہیں، یہ اتنا فوری بھی اثر نہیں کرتے۔ اللہ پاک پر ایک کامل یقین جو ہے نا وہ شرط ہے، یہ نہیں کہ اللہ پاک پر آپ یقین کر نہیں رہے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کام ٹھیک ہو جائیں، تو ایسے نہیں ہوتا۔ کامل یقین شرط ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیسٹ کرے گا آپ کو کہ یہ اس انسان میں کتنا صبر ہے، اور وہ صبر سے زیادہ نہیں ٹیسٹ کرتا، ٹھیک ہے، ایک حد ہوتی ہے صبر کی بھی، اس کو پتا ہوتا ہے میرا بندہ اتنا برداشت کر سکتا ہے، تو اللہ پاک آپ کو اتنا ہی آزماتے ہیں۔ اور آپ کے مائنڈ میں یہ بات بھی آئے گی، اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن وہ تو ہم اٹھتے نہیں پڑھتے۔ جس طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے سورہ واقعہ ہوتی ہے، اس کا ٹائم مغرب کے بعد کا ہوتا ہے، جب اللہ پاک جو ہے برکتیں نازل فرما رہے ہوتے ہیں، تو جو ہوتا ہے نا یہ اس دعا کا ٹائم، یہ اٹھتے ہی آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ اس میں آپ اللہ پاک سے سب کچھ ہی مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس دعا میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ آپ اللہ پاک کی توحید بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا جب آپ نے مانگنی ہوتی ہے تو اس کی مین چیزوں میں ہی آتی ہے نا کہ آپ نے اللہ پاک سے دعا کیسے مانگنی ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا اس طرح سے مانگنی ہے کہ جیسے کوئی بچہ مانگ رہا ہو، ٹھیک ہے، جس طرح کوئی بچہ گڑ گڑا کے رو کے آپ سے چیز مانگتا ہے نا، تو اس طرح سے۔ تو آپ نے جب اللہ پاک سے توحید بھی بیان کر دی، اپنے گناہوں کی معافی اپنے پروردگار سے بھی آپ مانگ رہے ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک پورا پیکج اس دعا میں ہے، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لا حول ولا قوت تو ویسے الا باللہ، تو یہ تو ویسے ہی زندگی کی بہت بڑی ہے نا کہ کی تبدیل کر کے رکھ دیتے، اس کے بھی اتنے زیادہ وظائف ہیں، اور یہ بھی بہت زیادہ جو ہے دعا بہت زیادہ پاورفل ہے۔ تو آپ نے اس دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے، اور اس کو بالکل پڑھنا نہیں چھوڑنا، اپنی عادت ہی بنا لینی ہے۔ جیسے اگر آپ صبح اٹھتے کوئی اور کام کرتے ہیں، وہ کام کرنے سے پہلے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آ جائیں گی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی، اب ہمارے ساتھ یہ بہت ہم نے پتہ نہیں، کچھ لڑکیاں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، جی شادی نہیں ہوئی، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ لوگ بہت خوبصورت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ مسئلہ آ رہا ہے۔ تو جو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں اس طرح اللہ کے کلام کو پڑھنے سے ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیں اللہ سے ہی مانگنی پڑتی ہیں، بلکہ ہر چیز ہمیں اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے اتنی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی، یا کبھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، تو آپ ساتھ ساتھ اللہ کا کلام نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، تو اللہ کے کلام کو بھی ساتھ جاری رکھیں۔ اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے اس کے لیے بھی یہ جو دعا ہے وہ بہت مجرب ہے۔ اگر آپ کا جاب نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی، اور اس طرح کی پریشانیوں کے لیے، آج کل غربت بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں بہت زیادہ خراب ہیں، اور ان حالاتوں میں تو ہمیں یہی ہے کہ کسی طرح بس ہمیں نا چیزیں ملتی نظر آئیں، ملتی جائیں۔ تو جو آپ اگر قرآن کی مدد لیتے ہیں نا، جو کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن میں اپنی خوبصورت کتاب میں سب کچھ بیان فرمایا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ نا بس ادھر ادھر سے مانگنے، لوگوں کے پیچھے گڑگڑاتے رہتے ہیں، لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں۔ تو آپ اگر لوگوں کے پیچھے ہی لگے رہیں گے اور لوگوں سے ہی مانگتے رہیں گے تو کیسے چلے گا، ٹھیک ہے۔ لوگ تو جسٹ آپ کو ذلیل کریں گے، یہی آپ اپنے رب سے مانگے، اپنے پروردگار سے مانگے۔ اگر آپ اپنے دن کا آغاز ہی جو ہے اس خوبصورت دعا سے کریں گے، اللہ پاک کے کلام سے کریں گے، تو یقین جانیے کہ سارا دن آپ کو
سکون رہے گا اور آپ کے ذہن میں جو بھی بوجھ ہوگا وہ ختم ہوتا جائے گا جیسے جیسے آپ اس دعا کو معمول بنا لیں گے. یعنی آپ نے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اور بندوں کو تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر یہ کرنا چھوڑ دیا وہ کرنا چھوڑ دیا, یہ بندہ یہ کر لے گا وہ لے گا. اللہ پاک کو آپ سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے. ہمیں اللہ سے ہے, ہمیں اللہ سے چاہیے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے پروردگار کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے نا, تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہے یا تھوڑا سا بھی لگا ہے کہ ہاں اس میں کسی کا فائدہ ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرنا ہے. آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے اگر آپ کا کام ہوگا, انشاءاللہ ہوگا 100%, تو آپ نے 1 منتھ کے بعد اس کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتانا ہے کہ جی ہمارا کام ہو گیا ہے. اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.